اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. تو الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے ختم کیا تھا تھرسڈے کو آیا نمبر 211 آف سورہ بقرہ. تو آج انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے 212. لیکن جسٹ بیفور اسٹارٹنگ جسٹ لاسٹ ایک ناہید نے کوشچن پوچھا تھا اباؤٹ بین اینڈ مبین. does it mean obvious, does it mean open, manifest, whatever, کیونکہ ہم سارے ورڈز یوز کرتے ہیں نا جو انگلش میں ہوتا ہے. تو پہلے تو یہی یاد رکھیں, کئی دفعہ میں بتا چکی ہوں کہ عربک میں جب ایک ورڈ ہوتا ہے اس کو ایک ہی ورڈ میں ٹرانسلیٹ کرنا کسی بھی لینگویج میں پاسبل نہیں ہے. تو وٹ ایور لینگویج یو یوز, اردو کر رہے ہیں, انگلش کر رہے ہیں, فرینچ کر رہے ہیں, وٹ ایور, یو ول ہیو ٹو یوز اے فیو ڈفرنٹ. پلس عربک کا ایک ورڈ جو ہوتا ہے اس کی بہت ساری میننگس بھی ہوتی ہیں. سم ٹائمز the meanings are bang opposite, بالکل اپوزٹ ہوتی ہے. ایک ہی لفظ ہوتا ہے, اس کا میننگ دو اپوزٹ ہوتے ہیں. تو چونکہ ہم بینہ کی بات کر رہے تھے, مبین کی بات کر رہے تھے, ناہید نے پوچھا تھا, تو اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں آپ کو یاد ہے؟ با یا نون. اور یہ روٹ جو ہے 523 ٹائمز اپیئر ہوتی ان دا قرآن ان 13 ڈفرینٹ فارمز. کسی میں 9 ہوتا ہے, کسی میں 10 ہوتا ہے. یہ 13 ڈفرینٹ فارمز میں یہ ہے, یہ جو ہے اس کا روٹ جو ہے وہ آتا ہے ان قرآن. ٹھیک ہے نا. اگزامپل میں آپ کو تھوڑے سے دے دوں تاکہ جسٹ آپ کو جسٹ ٹو میک اٹ کلیئر. جیسے کہ بین, بین کا کیا مطلب ہے؟ کلیئر. ٹھیک ہے نا, کلیئر. اور اگر ہم کہتے ہیں بینات, تو بینات صرف کلیئر نہیں ہوتا, اس کا مطلب ہے کلیئر سائنس, کلیئر پروفس, کلیئر آیات, کلیئر ورسز. جیسے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں نا میں نے بینات, تو اس لیے جب آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کلیئر ہی اس کا مطلب ہے, کیا مینیفیسٹ مطلب ہے, تو کلیئر کا مطلب ہے, بین کا مطلب ہے کلیئر, بینات تو اس کا مطلب ہے کلیئر پروف جب قرآن میں یوز ہوتا ہے. اور اسی طرح تبیانن, تبیانن کیا چیز ہے؟ تبیانن اٹس اے ناؤن, اٹ مینس کلیریفیکیشن. یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں یہ فالسہڈ ہے اور یہ ٹروتھ ہے, اس کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے ایک تو فرقان لفظ یوز ہوتا ہے, ایک تبیان یوز ہوتا ہے, تبیانن یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کلیریفیکیشن ہو گیا. ٹو میک کلیئر, یہ کیا ہے؟ یہ عرب یہ ورب کا ورب سیکنڈ فارم میں آتا ہے یبین, یبین مبینتن, یہ دونوں فارم 2 کے ہیں. ٹو میک کلیئر, یبین مبینتن. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد کیا؟ ہاں مبین, مبین جو ہے وہ ہے فارم 4 کا ہے. ٹھیک ہے, فارم 4 ورب ہے, اور اٹ مینس اگین کلیئر, اٹ مینس مینیفیسٹ, obvious. ہم کہتے ہیں نا عدو مبین, اس پہ پوچھا تھا نا, عدو مبین جو ہے, تو مبین کا مطلب ہے کلیئر, ہی از اے کلیئر enemy to us. اوپن enemy جب ہم کہتے ہیں نا, یہ اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے ٹرانسلیشن میں اوپن, لیکن مجھے ایسا فیل کرتی ہوں میں کہ اگر ہم مینیفیسٹ بھی کہیں تو بھی اس سے بہتر اگر ہم بھی کہیں کلیئر, کلیئر از دا بیٹر ورڈ. اسی لیے عدو مبین کہا جاتا ہے شیطان کو, ہی از یور کلیئر enemy. لیکن ہمیں معلوم ہے تو اس کو اوپن بھی یوز کرتے ہیں. اور اردو میں بھی کہتے ہیں یہ آپ کا کھلا دشمن ہے. کھلا کا مطلب یہ ہے نا اوپن, دروازہ کھولتے ہیں, دروازہ بند کھولنے کو کہتے ہیں. تو اٹ آلسو مینس اوپن, اٹ آلسو مینس کلیئر, اٹ آلسو مینس مینیفیسٹ اور obvious, مبین. ٹھیک ہے نا, یہ فارم 4 ہے. اسی طرح فارم 5 میں بھی یوز ہوتا ہے, اگین ٹو بیکم کلیئر یا ٹو بیکم ڈسٹنکٹ. ٹھیک ہے, تبینہ. اب یہ آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا جب سے ہم رمضان کا شروع کیا تھا, تو روزہ کے متعلق تھا کہ جب بلیک تھریڈ سے وائٹ تھریڈ بینہ ہو جائے, جب وہ حتی یتبینہ, یعنی جب تک وہ کلیئر نہ ہو جائے, تو یہ تبینہ, یہ تبینہ, یہ اس میں سے آیا ہے. تو یہ فارم, یہ ہے فارم 5, حتی یتبینہ خیط اب اسود من الابیض من الاسود. ٹھیک ہے نا, اسود من الابیض. تو ایک اور چیز ہے مستبین. یہ مستبین جو لفظ ہے یہ بھی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب اس لگا دیتے ہیں تو وہ فارم 10 بن جاتا ہے, تو وہ بھی کلیئر ہے. جیسے مبین ہے, اس میں کلیئر ہے, کلیئر کا دوسرا ایک لفظ ہے مستبین. ٹھیک ہے, جسٹ مینس کلیئر, اور یہ فارم 10 ہے. یہ سارے ہو گئے کلیئرٹی, ڈسٹنکٹ کرنے میں, اوپن, مینیفیسٹ آ گیا, ٹو کلیریفائی, یہ سب آ گیا. دیر از اندر ورڈ جو انہی روٹ لیٹر سے جو ہم روز کہتے ہیں, بین یدیہ, بین خلفہ, بین ایدیہم, یہ سب ہم جو یوز کرتے ہیں, بینہم, بینہا, یعنی کہ دو چیزوں کے درمیان کی چیز, بین, بٹوین. ٹھیک ہے, so that's all I could find about the words, and I hope about the root letters, I hope Nahid it's clear to you. So let's go to Surah Baqarah, ayah number 212. Okay, ayah 212 is Bismillahir Rahmanir Rahim. Zuyyina lillazina kafarul hayatud dunya.
وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. لگتا تو ہے کہ یہ سارے بات آپ کو آتے ہی ہوں گے، انشاءاللہ سب کو سمجھ آ جائیے. But since we are doing the class, we have to go through it. ہے نا. زُيِّنَ زُيِّن آپ کر چکے ہیں پہلے بھی. has been beautified. has been beautified. یہ has been میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ یہ فعل ماضی مجہول ہے. ٹھیک ہے، passive past tense ہے. It's word but it's passive past tense. تو زُيِّنَ has been beautified, has been made attractive, has been made appealing. جو بھی آپ پسند کریں وہ آپ کہیں. اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ زا یا نون. زَيَّنَ یُزَيِّنُ تزیینٌ. زینا یزین تزیین which is form 2. ٹھیک ہے، فعلا والا فارم ہے. تو اس کی اردو میں آپ کیا کہیں گے؟ زینت دی گئی یا خوش نما بنا دی گئی. یعنی ان کے لیے اس کو بیوٹیفائی کر دیا گیا، خوش نما بنا دی گئی. has been beautified. زینت دی گئی. الذین کفروا، کن لوگوں کے لیے؟ الذین for those who کفروا disbelieved، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے بیوٹیفائی کر دی گئی کیا چیز؟ الحیات الدنیا. الحیات کیا ہوتا ہے؟ لائف. حیات آپ کو پتہ ہے لائف ہے، اس کو اردو میں آپ کہیں گے زندگی، اور بعض لوگ زندگانی کہتے ہیں. زندگی، زندگانی، اس دنیا کی زندگانی. الدنیا آف دا ورلڈ. تو الحیات الدنیا، دا لائف آف دا ورلڈ، یعنی اس دنیا کی زندگی. اس لکھا ہوا نہیں ہے لیکن دنیا ہمارے پاس تو ایک ہی ہے اس وقت، تو ہم اس دنیا کی زندگی کہہ سکتے ہیں، ورنہ دنیا کی زندگی. تو ان لوگوں کے لیے بیوٹیفائی کر دی گیا، ان کے لیے مزین کر دیا. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں مزین، مزین کر دیا گیا ہے اس دنیا کی زندگی. وَيَسْخَرُونَ، اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے بیوٹیفائی کر دیا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یسخرون، سین خا را، they make fun and they make fun، وہ مذاق اڑاتے ہیں. they ridicule، they make fun of، وہ مذاق اڑاتے ہیں. من الذین آمنوا، of those who believe، جو لوگ ایمان لائے ہیں یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. جو کفر کرتے ہیں وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ اس کو یہ ان لوگوں کو دنیا بہت ان کے لیے مزین کر دی گئی ہے، یہ دنیا ان کے لیے بیوٹیفائی کر دی گئی ہے. والذین اتقوا، but those who are conscious of Allah، اتقوا یعنی جو conscious of Allah، لیکن جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں. فوقہم، فوقہم above them کہا جاتا ہے. above them، فوق above ہم them، above them یعنی سینٹینس کیا بنے گا؟ they will be above them. جو لوگ ایمان لائے ہیں they will be above them، وہ ان سے اوپر ہوں گے، وہ ان سے بالا تر ہوں گے یوم القیامہ، on the day of judgment، قیامت کے دن. جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، ایک تو کفر کر رہے ہیں، وہ ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایشورنس دے رہے ہیں on the day of قیامت کون اوپر ہوگا؟ it will be the people who believe. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. واللہ and Allah یرزق، he provides، اور اللہ رزق عطا فرماتے ہیں. من یشاء whomsoever he wills، یا whom he wills، جن کو وہ چاہے. بغیر حساب without any limit، without any measure، بغیر حساب کے یعنی بے حساب. اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آیا نمبر 212 میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ورلڈلی لائف، یہ جو دنیا کی زندگی یا زندگانی ہے، the life of this world is different for different people. For some it is very attractive, it may be very attractive, very appealing, very decorative. For others it may be not. So there are so many temptations all around us. ہمارے ارد گرد اگر آپ دیکھیں تو ہر طرح سے ہمیں ٹیمپٹیشن نظر آتی ہے. کبھی پیسوں کی، کبھی فیم کی، مشہور ہونے کی، کبھی گریڈ ہوتی ہے، کسی چیز کی لالچ ہوتی ہے، کبھی لسٹ ہوتا ہے، ڈیزائرز ہوتے ہیں، خراب ڈیزائرز بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ٹیمپٹیشنز ہمارے ارد گرد جو رکھا ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بھی کر سکتے تھے کہ ٹیمپٹیشنز نہ رکھیں، بٹ ہی از کیپٹ دیز ٹیمپٹیشنز. کیوں رکھے ہوئے؟ تاکہ ہمیں آزمائیں. So that Allah tests us through these temptations. And why Allah tests us? کئی دفعہ ہم پڑھ چکے، پھر بھی we know it is to strengthen our ایمان، ہماری ایمان کو زیادہ کرنے کے لیے. To forgive our sins، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، اور ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے. To raise our status. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قرآن میں کہتے ہیں، do people think that they will be left alone؟ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا جب وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم بلیو کرتے ہیں، ہم ایمان لائے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب آپ ایمان لے آتے ہو تو آپ تیار ہو جاؤ ٹیسٹ کے لیے.
اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, بخاری میں ہے, کہ سب سے زیادہ ٹیسٹ کس کے ہوتے ہیں؟ پروفٹس کے. پہلے بھی آپ پڑھ چکے, سب سے زیادہ ٹیسٹ پروفٹس کے, اس کے بعد جو رائچس لوگ ہیں, جو صحابہ وغیرہ تھے ان لوگوں کے, پھر رائچس لوگ, اور جو ڈگری میں ان سے کم ہوتے جاتے ہیں ان کی ٹیسٹ اکارڈنگ ٹو دیئر ریلیجن ہوتی جاتی ہے, اکارڈنگ ٹو وہ کتنا برداشت کر سکتے ہیں. اگر وہ اپنے دین میں فرم ہے تو ان کے ٹیسٹ انکریز ہو جاتے ہیں. اگر وہ اپنے دین میں ان کی کوئی ویکنس ہے تو ان کا ٹیسٹ لائٹ ہو جاتا ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ اللہ از ہیپی ود یو بیکاز ہی از ٹیسٹنگ یو لیس. یہ نہیں, اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کر رہا ہے اور آپ کو ٹیسٹ دے رہا ہے. لیکن سب سے زیادہ ٹیسٹ پروفٹس کو ہیں, تو اللہ تعالیٰ loves the prophets the most, his chosen people. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ حدیث میں, the حدیث end by saying کہ جو اللہ کا بندہ ہے, جو اللہ کا عباد ہے, اللہ کے سلیوز ہیں, اس کو سب سے زیادہ, جو اچھے سلیوز ہیں ان کو سب سے زیادہ ٹیسٹ آتے until there is no sin left upon him, جب تک اس کے سارے گناہ معاف نہیں ہو جاتے, تاکہ جب وہ مرے تو بغیر گناہوں کے مرے. تو یہ بخاری میں ہے. تو آپ کو یاد ہے ہم نے کورس کیا تھا پروفٹس کا, کیا تھا پروفٹس ان دا قرآن. اس میں ہر پروفٹ کے جو ہم نے بتایا تھا کتنے ٹیسٹس ہوئے, ہر ایک کے کتنے ٹرائلز ہوئے, کن آزمائشوں سے گزرے, اور اینڈ میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے لیسنس کیا کیا لرن کیے. اسی طرح ہم نے کمپینینز آف دا پروفٹ کا کیا تھا, صحابہ کا کورس کیا تھا. اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ صحابہ پہ کتنی آزمائشیں آئی, کتنی, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یہ سب, یاسر, سب پہ کتنے کتنے ٹیسٹ آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک بات بتائیے کہ یہ دنیا جو ہے, الدنیا سجن المؤمنی و جنت الکافری. دس دنیا, دس ورلڈ, سجن, سجن کیا ہے؟ پریزن. یہ دنیا ایک پریزن ہے مومن کے لیے, ٹرو بلیور کے لیے پریزن ہے. و جنت الکافری, اور و جنت الکافری, لیکن کافر کے لیے جو ہے یہ دنیا ایک پیراڈائز ہے. وائی؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ جو مائنڈفل آف اللہ ہے, جو کانشیس آف اللہ ہے, جو متقی ہے, وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرے گا کہ میں اللہ کو ناراض نہ کر دوں. وہ ہمیشہ وہ کام کرنے کی کوشش کرے گا جس سے اللہ راضی ہے. تو جب وہ اپنے آپ کو روکے گا برے کاموں سے, ایسے کاموں سے جس سے اللہ ناراض ہوگا, اس کو لگے گا نا کیا میں جیل میں بیٹھا ہوا ہوں. اٹس جسٹ لائک اے, بہت خوبصورت تشبیہ دی ہے, بہت اچھی اگزامپل ہے کہ ہمیں ایسا فیل ہوگا ہم تو جیل میں بیٹھے ہیں, ہم یہ بھی نہیں کھا سکتے, وہ بھی نہیں کھا, حالانکہ دو چیزیں, ایک چیز, چار چیز مناؤں گی, لیکن ہمیں یہ لگے گا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے, وہ بھی نہیں, ہم جھوٹ بھی نہیں بول سکتے, ہم غیبت بھی نہیں کر سکتے, ہم کرنے جائیں تو لوگ ہمیں روکتے ہیں. تو جو لوگ مائنڈفل آف اللہ نہیں ہے, جن کو تقوی ہے, جو ڈس بلیورز ہیں, ان کا کیا ہے, ان کے پاس, تو جو ڈس بلیورز ہیں ان کے لیے کیا ہے, یہ دنیا پیراڈائز ہے. کیوں پیراڈائز ہے؟ ان کے لیے یہ پیراڈائز ہے کہ وہ جو مرضی کر لیں. they don't believe in the آخرہ, they don't care about the آخرہ. تو ان کو آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کرنی ہے. ان کے لیے دنیا, یہ دنیا ہی جنت ہے ان کے لیے. حالانکہ جنت ان کو آخرت میں نہیں ملنے والی, لیکن دنیا کو جنت سمجھ رہے ہیں. تو اسی لیے جو ڈس بلیورز ہیں وہ اس دنیا میں ہی اسپائر کرتے ہیں. آپ نے پڑھا تھا نا, ربنا آتنا فی الدنیا, ہم لوگ کہتے ہیں وفی الآخرۃ حسنہ, اور وہ لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں. تو ان کے لیے, ڈس بلیورز کے لیے دنیا جو یہ عارضی خوشیاں, یہ جو عارضی مفادات ہیں, یہ جو عارضی انجوائمنٹس ہیں, ان کے لیے یہی سب کچھ ہے. ہمارے لیے دنیا بھی ہے, ہمارے کے لیے آخرہ بھی ہے. اسی لیے وہ دعا اللہ نے سکھائی. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی, وہ لوگ کیوں آخرت کا نہیں, کیونکہ وہ بلیو نہیں کرتے ہیں. اور پھر اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں بلیورز کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا نا, یسخرون, وہ مذاق اڑاتے ہیں, ریڈیکیول کرتے ہیں. دے میک فن آف دوز ہو بلیو. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں, اس آیت سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے اس میں جد و جہد کرنی ہے. اس دنیا میں کچھ چیزیں حرام ہیں, کچھ چیزیں حلال ہیں, زیادہ تر چیزیں حلال ہیں, کم چیزیں حرام ہیں. لیکن آخرت جو ہے اس میں ہم کو اس دنیا میں جو کچھ ہم نے کیا اس کا جو ہے پنشمنٹ ہے یا ریوارڈ ہے, وہ آخرت میں ملے گا. ہم یہ دعا کرتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ میں اللہ ریوارڈ اس ان دی آخرہ, ہمیں جنت بھی دے, اللہ کا دیدار بھی دے, ہمیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچائے. ٹھیک ہے نا. ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی معلوم ہے, اس آیت سے بھی سیکھتے ہیں اور باقی آیتوں سے بھی, پورے قرآن سے, کہ کوئی بھی ہمیں یہ پتا ہے کہ صرف جو اچھے لوگ اچھے وہ کریں گے, اعمال کریں گے, وہی جنت میں جائیں گے, اور وہ بھی اللہ کے کرم سے. اور ہم یہ بھی اس آیت سے سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے سلیوز کو ٹیسٹ کرتے ہیں, ٹرائل سے, ٹریبولیشن سے, کلیمٹی سے, بیماریوں سے, ڈیتھ سے, ہر چیز سے. اور اگر ہم ان ٹیسٹ میں پاس ہو گئے پیشنس کے ساتھ, پرسیورنس کے ساتھ, تو انشاءاللہ ہمیں بھی جنت مل جائے گی. ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں صرف مٹیریل چیزوں کے اوپر ہم نے اپنا دل نہیں لگانا ہے. ہم نے دنیا میں جد و جہد کرنی ہے تاکہ اللہ کے دین کو اسٹیبلش کر سکیں, ہماری کمیونٹی بہتر ہو سکے, سوشلی, اکنامکلی, ہر طرح سے دین اسٹیبلش ہو جائے. ہمیں اپنی ڈیزائر سے بیونڈ سوچنا ہے, اپنی پرسنل سیکریفائسز جو ہیں وہ دینی پڑیں گی, اپنی خواہشات کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے.
تو ہمیں باقی چیزیں اگر کوئی موک کرتا ہے, کوئی ریڈیکیول کرتا ہے, کوئی ہمارا مذاق اڑاتا ہے, جو ڈس بلیورز ہیں, تو ہمیں اس کو اگنور کرنا ہے. ہمیں اس کو اگنور کرنا ہے. کیوں اگنور کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایشورنس دی, اللہ تعالیٰ نے ایشورنس دے دی ہے کہ وہ بے شک تمہارا مذاق اڑائے اس دنیا میں. آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں آپ ان سے اوپر ہوں گے, بالا تر ہوں گے. اللہ نے کیا فوقہم, وہ لوگ اوپر بلند ہوں گے جو ان کی ان کا جو تسخرہ, جو وہ لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں, جو ہماری ریڈیکل کرتے ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگنور کرو. اور اللہ تعالیٰ کیا انشور کر رہے ہیں؟ ناٹ صرف یہ کہ ہم ان سے اوپر ہوں گے, بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ایشورنس دے رہے ہیں کہ ہمارا کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بغیر حساب, بغیر کسی حساب کے ہم کو اللہ تعالیٰ بے انتہا دیں گے. تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ جب کوئی ہمیں ریڈیکیول کرتے ہیں تو ہم اس کو اگنور کریں, تو ایز اے بلیور میں اور آپ, ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو یہ کرنا چاہیے ہم اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے آپ کو پرکھیں, اپنے آپ کو اسیس کریں, اپنی ایک ایویلویشن کریں کہ اگر کوئی ہمارا مذاق اڑاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں. اگر کوئی میرا مذاق اڑائے سمجھے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں اپنے دین پہ قائم رہوں گی یا میں سٹمبل کر جاؤں گی؟ کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں او تم مسلمان یہ, تم مسلمان وہ, یا تم فلاں تم فلاں. تو کیا ہمیں کرنا ہے؟ ہم نے اپنے دین پہ قائم رہنا ہے کہ ہم سٹمبل کرنا ہے. یہ ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں, میں آپ سے سوال نہیں پوچھ رہی, آپ نے مجھے جواب نہیں دینا ہے. پھر اگر کوئی ہمارا مذاق اڑاتا ہے, کوئی ہمیں ریڈیکیول کرتا ہے, تو ہم کانفیڈنس ہمارا بڑھتا ہے یا وی اسٹارٹ لوزنگ آر کانفیڈنس. ہم زیادہ پر اعتماد ہوتے ہیں کہ ہم اپنا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں. نمبر 3, جب کوئی ہمارا مذاق اڑاتا ہے کیا ہم اپنی پیشنس لوز کر جاتے ہیں اینڈ وی ریمین کام, ہم اب صبر سے کرتے ہیں اور ہم کام کرتے ہیں, یا کہ ہم مشتعل ہو جاتے ہیں. نمبر 4, ہم کیا اپولوجیٹک فیل کرتے ہیں, ہمیں کیا یہ ہوتا ہے کہ اوہو یہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیوں دین پہ چل رہے ہیں, یا ہم اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے اگر کوئی ہمارا مذاق اڑائے, کیونکہ ہمارے پاس اللہ کی ایشورنس ہے. سب اپنے آپ کو دیکھیں, سب اپنے آپ کو پرکھیں اور اپنے لیے خود جواب تلاش کریں. یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. نیکسٹ آئے آتے ہیں, كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقیم. لمبی آیت ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. اب اس میں بسم اللہ کر کے سٹارٹ کرتے. کان الناس, کانا کا مطلب کیا ہوتا ہے بھی ہوتا ہے اور پاسٹ بھی ہوتا ہے. تو یہاں کیا ہو رہا ہے, ور پیپل, ور دا پیپل. کان الناس ور دا پیپل, یعنی ایسے لوگ تھے, کان الناس ایسے لوگ تھے, امتن, بلکہ نہیں ایسے بھی نہیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اللہ کہہ رہے ہیں دا پیپل ور. آپ اس کو رننگ انگلش میں پڑھے تو زیادہ سمجھ میں آئے گی. کان الناس یعنی دا پیپل ور, لوگ جو تھے, انسان جو تھے, لوگ جو تھے, انسان جو تھے, پیپل جو تھے, دا پیپل ور امتن واحدتن, یعنی امہ مطلب ایک نیشن, ایک کمیونٹی, واحدہ کا مطلب ایک سنگل نیشن تھی, ایک سنگل نیشن تھی, امت ایک ہی. فبعث اللہ النبیین, then مطلب then, بعثا یعنی بھیجے اللہ نے, sent appointed یعنی اللہ نے بھیجے, کیا بھیجے, the prophets, النبیین the prophets یعنی نبیوں کو بھیجا. ایک ہی امت تھی جب سٹارٹ ہوئی, اس کے بعد اللہ نے نبیوں کو بھیجا. مبشرین جو خوشخبری دینے والے تھے, bearers of good news, بشرا باشینرا, they were bearers of good news, and منذرین, منذرین they were warners, اور آپ کو خبردار کرنے والے. مبشرین کیا ہے, مبشر is form 2 اور منذرین is form 4. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے مبشرین بھی بھیجا جو ہم کو گڈ نیوز اور گلیڈ ٹائڈنگز دے رہے تھے, خوشخبری دے رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مطلب نبیوں کو بھیجا. جب نبی نہیں تھے اس سے پہلے کی بات ہو رہی کہ جب ایک امت تھی اور آدم علیہ السلام تھے, ٹھیک ہے نا, اس وقت کی بات ہو رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَأَنزَلَ مَعَهُمْ and he sent down with them, وَأَنزَلَ مَعَهُمْ and he sent down with them, اور نازل کی ان کے ساتھ الکتاب. الکتاب کا مطلب بک بھی ہوتا ہے, لیکن آپ کہیں گے اس وقت اگر کتاب نہیں آئی تھی تو کیا آئے تھے, لاز آئے تھے. تو لاز بھی ہوتے ہیں, کتاب بھی ہوتے ہیں, اور احکامات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, الکتاب کا مطلب احکامات بھی ہیں اور لاز بھی ہیں اور بک بھی ہے. بالحق, with the truth,
फेयरनेस के साथ, हक के साथ, जस्टिस के साथ, ठीक है. लियहकुमा, ली का मतलब है सो दैट या टू, लियहकुमा टू जज या सो दैट वो जज कर सके, ताकि वो फैसला करें. हकमा यहकुमु हुक्मन, हुक्म आपको पता है ना, हुक्म क्या है, जजमेंट. बैन अन्नास, अभी मैंने बैन के बारे में बताया, बैन मीन्स बिटवीन, बैन अन्नास लोगों के दरमियान, बिटवीन पीपल. ये किताबें, ये लॉज इसलिए आए कि लोगों के दरमियान जजमेंट कर सकें. फी मख्तलफू फी मा, in what, इख्तलफू they differed या they disagreed, फीही in it. In what they differed या disagreed in it, यानी उसका इख्तलाफ किया जिसमें, जिस चीज में उन्होंने इख्तलाफ किया, in which they disagreed, तो उसके बारे में. इख्तलफा यख्तलिफू इख्तिलाफन फॉर्म 8 है. वमख्तलफा फीही, वमख्तलफा, ये मा है यहाँ पर, मा ये नॉट का मतलब है, व्हाट नहीं है, नॉट है. एंड नॉट डिफर्ड, वमख्तलफा फीही, एंड नॉट डिफर्ड इन इट, एंड नॉट डिसएग्रीड इन इट, और नहीं इख्तिलाफ किया उसमें, इल्ला लजीना ऊतूहु, एक्सेप्ट, इल्ला एक्सेप्ट, सिवाय, अल्लजीना दोज हु, यानी सिवाय उन लोगों के, ऊतूहु, औतू है या ऊतू है, ऊतूहु, यानी जो लोग दिए गए थे उस, वो चीज, क्या चीज दिए गए थे, किताब के बारे में बात हो रही है. इल्ला लजीना ऊतूहु, या किताब या लॉज, यानी उन्हीं लोगों में आपस में इख्तिलाफ हो गया. आता युति ईता उन फॉर्म 4 है. एक्सेप्ट दोज हु वर गिवन द बुक या गिवन द लॉज, सिवाय उन लोगों के जो दिए गए थे किताब या लॉज. मिन बादी, आफ्टर, यानी उसके बाद, मा जाअतहुमुल बय्यनात, मा जाअतहुम, ये मा जो है ये नॉट नहीं है, व्हाट है. व्हाट came to them, मा जाअतहुम, what came to them, जो आए उनके पास, अलबय्यनात, क्लियर प्रूफ्स, वाजे दलाइल, क्लियर प्रूफ्स, ठीक है ना. जब उनके पास क्लियर प्रूफ्स आ गए, किताबें आ गई, लॉज आ गई, उसके बाद उन्होंने क्या किया, आपस में इख्तिलाफ शुरू कर दिया, डिसएग्रीमेंट शुरू कर दी. क्यों शुरू की, अल्लाह बता रहे हैं, बग़यम बैनहुम, आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ रिबेलियन, बग़यन, आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ रिबेलियन, यानी जिद में आके, बगा यबगी बग़यन, जिद में आके, बैनहुम, आपस में, आपस में यानी अपने दरमियान, आपस में, among themselves. फहदल्लाहु, so या then Allah guided, अल्लज़ीना, Allah guided those who, so then Allah guided those who, तो हिदायत दी अल्लाह ने उन लोगों को, आमनु, who believed, जिन्होंने बिलीव किया, जो ईमान वाले थे, उनको अल्लाह ने हिदायत दी. सो पहले सब इख्तिलाफ में आ रहे थे, तो अल्लाह ताला ने उनको फिर हिदायत दी, लिमख्तलफू फीही, रिगार्डिंग, लिमा यानी रिगार्ड, यानी उसकी, लिमा रिगार्डिंग दैट या कंसर्निंग दैट, इख्तलफू जो वो इख्तिलाफ करते थे, इन व्हाट दे डिफर्ड, फीही इन इट. सेम वर्डिंग्स हैं, बार बार आ रहे हैं, थोड़ा सा वर्ड चेंज हो रहा है, ठीक है ना. उसकी, उन्होंने जिसके इख्तिलाफ किया जिसमें, मिनल हक, फ्रॉम द ट्रूथ, ऑफ द ट्रूथ, हक में से. अब हक था लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया. बी इज़नी, बी इज़नी, बी विद इज़नी ही, यानी हिज परमिशन, with his permission, यानी उसकी इजाजत से, अल्लाह की इजाजत से, अल्लाह के हुक्म से. वल्लाहु यहदी मन यशाउ, एंड अल्लाह गाइड्स, और अल्लाह हिदायत देता है, मन यशाउ, मन यशाउ, whom he wills, जिसको वो चाहे, इला सिरातिम मुस्तकीम, towards the straight path, यानी सीधे रास्ते की तरफ. स्ट्रेट पाथ भी है और अपराइट पाथ भी है, ठीक है. इसकी तफसीर देख लेते हैं, लेकिन आप ये तफसीर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको आना चाहिए. थोड़ा सा ये लंबा होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लोगों की बातें से जो लोग करते रहते हैं उससे, दैट्स व्हाई मैं थोड़ी डिटेल में जाऊंगी कि किस तरह हम एजुकेटेड हैं, हमें क्या सुनना है, क्या सीखना है और उस पर अमल करना है, और दूसरे जब इस किस्म की बात कहें तो हमें क्या करना है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, हमारी मामला, हमारी इल्म के लिए, हमारी मालूमात के लिए. जब इग्नोरेंट पीपल, जब जाहिल लोग, जब हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं, रिलीजन की हिस्ट्री को, तो वो ये कहते हैं, बहुत सारे लोग, सब तो नहीं, कुछ लोग कहते हैं जब दुनिया स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त डार्कनेस थी, शिर्क की डार्कनेस थी. बहुत लोगों को मैंने सुना है, ओ पहले तो शिर्क था, पहले तो डार्कनेस थी क्योंकि लोग बुतों की पूजा करते थे. नहीं, ये बुतों की पूजा उस वक्त नहीं थी. वो ये कहते हैं कि इन द कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इंसान प्रोग्रेस करता गया, इंसान के प्रोग्रेस की वजह से इंसान ने क्या किया, उस डार्कनेस में से निकलता गया, और फाइनली जाके जो, ये कौन लोग हैं, ये अपने मुसलमान लोग हैं जो कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, सिर्फ हिंदू और ये बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन और वो सब नहीं कह रहे हैं, ये मुसलमान भी कह रहे हैं कि हाँ हाँ फिर ये हुआ कि हम आस्ते आस्ते हमने सीखा और हम तौहीद की तरफ आ गए.
दे रियलाइज के तौहीद है. लेकिन इस आयत में अल्लाह ताला क्लियरली बता रहे हैं, इसलिए शुरू में मैंने आपसे कहा कि अल्लाह ताला पहले ही बता रहे हैं कि जब ह्यूमन बींग्स की इब्तिदा हुई, दे शेयर्ड द सेम ओरिजिन. वी आर ऑल मेंबर्स ऑफ द सेम ह्यूमन फैमिली, आदम अलैहिस्सलाम एंड हवा, उन्हीं से हम निकले. द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग वाज आदम एंड हवा उनकी निकले, और फिर हवा के बाद जो है वो जो ऑफस्प्रिंग्स आई वो सब एक ही कोड के तहत रह रहे थे. वो सिमिलर बिलीफ्स थी, वो कोई उनमें कोई गड़बड़ नहीं थी. जब तक उनके सिबलिंग उनके बच्चे ऑफस्प्रिंग आते गए मल्टीप्लाई होते गए, उसके बाद उन्होंने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ. ठीक है, तो जब वो वेज ऑफ लाइफ डिफरेंट उन्होंने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, तो अल्लाह ने कहा अब इनको जरूरत है कि इनके पास किसी को भेजा जाए. तो अल्लाह की विल थी, अल्लाह की मशीयत थी, अल्लाह का इरादा था. तो अल्लाह ने फैमिली की प्रिंसिपल्स के लिए, खानदानी उसूल कहते हैं ना, फैमिली प्रिंसिपल को इंस्टिल करने के लिए अल्लाह ताला ने उसको कहा कि ये फैमिली जो है, ये क्या एक फैमिली ही बाकी फैमिलियों को खराब करेगी ना, इसी से फैमिली से निकल के बाकी उम्मत बनेगी, बाकी कम्युनिटी बनेगी. तो अल्लाह ताला ने इसको फैमिली को कैसे एस्टेब्लिश किया, एक कॉर्नर स्टोन बना दिया. वो कॉर्नर स्टोन जिसको हम उर्दू में कहते हैं संगे बुनियाद. फैमिली जो है वो संगे बुनियाद है, बुनियाद है. और ह्यूमन कम्युनिटी की यानी इंसानी बरादरी की, नेशन की, जब प्रोग्रेस होती गई, डाइवर्सिटी आती गई, डिफरेंसेस होती गई, डिसएग्रीमेंट्स होती गई, डिविजन्स होती गई, कम्युनिटीज डिवाइड होती गई, न्यू बिलीफ्स निकली, न्यू ट्रेडिशंस आए, न्यू आइडियोलॉजीज आई, नए नए नजरिए आए, और उनको डिफरेंट कम्युनिटीज ने डिफरेंट तरीके से एक्सेप्ट करना शुरू किया. असल में कहते सब एक ही थे, उम्मतन वाहिद, अल्लाह ने कह दिया क्लियरली. तो अल्लाह ने ये किया कि फिर जो प्रॉफिट्स और मैसेंजर्स भेजे, उनके साथ अल्लाह बता रहे हैं कि उन्होंने किताब भेजी. वो किताब का मतलब है लॉज भेजे, किताबें भेजी, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स भेजे, और उनको कहा कि देखिए डेविएट मत हो, आपकी सक्सेस इसमें है. अल्लाह ने प्रॉमिस किया कि सक्सेस इसमें है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कुछ स्टैंडर्ड तो होना चाहिए ना. सक्सेस में बोल दूंगा कि आप सही काम करो, गलत काम नहीं करो, हु विल नो कि क्या सही है और क्या गलत है. इसके लिए अल्लाह ताला रेफरेंस देते हैं कि बुक या लॉज आए जिससे हम जजमेंट कर सकते हैं कि ट्रूथ क्या है और फॉल्सहुड क्या है. ये अल्लाह, जैसे मैंने बताया ना, तिबियानन भी होता है, फुरकान भी होता है. अल्लाह ताला ने ये हम लोग को प्रिंसिपल्स बता दी, क्या गलत है क्या. कुछ चीजें मेरी नजर में सही होंगी लेकिन अल्लाह की नजर में गलत होंगी, कुछ चीजें आपकी नजर में सही होंगी लेकिन अल्लाह की नजर में गलत होंगी. तो ये जो बुक है, जो लॉज हैं, जो अल्लाह की तरफ से हैं, दे आर द अल्टीमेट सोल जज of all our thoughts, all our behavior. हम जाके अपनी जो आर्बिट्रेशन करेंगे, अपनी जो हम हुक्म लेंगे, अपना जो फैसला लेंगे, वो उस बुक से लेंगे. इन एसेंस जितने भी मैसेंजर्स आए उन सब का मैसेज एक ही था. ठीक है, कुरान एंड में आया, लेकिन जितने भी मैसेंजर है वो सेम मैसेज लाए, सेम मैसेज, वही तौहीद का मैसेज, और सेम सेट ऑफ वैल्यूज थे. वैल्यूज देखें, हमारी लॉज चेंज हुई हैं, वैल्यूज चेंज नहीं है, वैल्यूज वही हैं. लॉज हमारे चेंज हुए हैं, कुछ लॉज चेंज हुए हैं, कुछ वही हैं. तो इसीलिए बुक जब आई तो इस बुक इसलिए नहीं आई कि हमारे दरमियान वो डिसएग्रीमेंट करा दे, हमारे दरमियान वो डिफरेंसेस करा दे, बल्कि इसलिए आई कि उस डिफरेंसेस को मिटा दे, और ह्यूमन टैलेंट जो है, ह्यूमन एबिलिटी जो है, वो इसको देख के और सही रास्ते पे चले. और ये बुक जो है, ये लॉज जो है, एक रेफरेंस पॉइंट बन जाए, यानी ये हमारी टेक्स्ट बुक बन जाए, और इसी से हम लोग तमाम डिस्प्यूट्स, तमाम कंट्रोवर्सीज को सॉल्व करें. जब हमें किसी चीज का नहीं समझ में आ रहा होता है, कहाँ जाए, सीधा अल्लाह की किताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत. अगर उसमें से हमको नहीं मिलता है तो फिर हम जाके इजमा पे जाते हैं, इजमा पे नहीं मिलता है तो फिर हम इज्तिहाद पे जाते हैं. तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि सोसाइटी उस वक्त तक प्रोग्रेस करेगी जब तक हम अल्लाह की किताब और सुन्नत पे एडहियर करेंगे, और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, हम निग्लेक्ट करेंगे तो हम डेविएट कर जाएंगे. और राइट या रॉन्ग मैंने जिस तरह बताया कि ये इंडिविजुअल्स नहीं डिसाइड कर सकते हैं, वोटिंग से नहीं डिसाइड हो सकता है, बैलेट बॉक्स से नहीं कर सकते हैं, डेमोक्रेसी से नहीं कर सकते हैं. ये नॉर्म्स, ये ट्रेडिशंस जो हम लोग अडॉप्ट करते हैं, ये सिर्फ अल्लाह की किताब और सुन्नत से होनी चाहिए. बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ कि लोग कहेंगे फलां बुक में ये लिखा था तो फलां स्कॉलर ने ये कहा था. नहीं, मुस्लिम सोसाइटी के लिए हमको सैड फील करना चाहिए कि काफी कुछ सालों से, रिसेंट ईयर्स से हिस्ट्री में डिफरेंट स्टेजेस पे काफी डिविएंट प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गई हैं, ऐसी चीजें स्टार्ट हो गई जिनको हम इस्लाम का हिस्सा समझते हैं. तो हमें नबी सल्लल्लाहु की सुन्नत को बहुत गौर से पढ़ना है, देखना है, हदीसें देखनी है, कुरान देखना है, ताकि हम उन पुरानी ट्रेडिशन से अपनी जान को छुड़ा सकें. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिनको वो किताब दी गई थी, उनको एज एन एविडेंस दी गई थी,
ان کو ایز اے ٹروتھ دیا گیا تھا, لیکن اس میں سے لوگوں نے ایک دوسرے سے چونکہ ڈسپیوٹ شروع کر دی. کیوں ڈسپیوٹ شروع کی, اللہ نے اب بتایا ہمیں, وہ بغیم بینہم, ایک دوسرے کے اوپر سپریمیسی حاصل کرنے کے لیے ریبیلیس ہو گئے, ایک دوسرے سے جیلسی ہو رہی تھی, ایک دوسرے پہ برتری حاصل کرنے کے لیے, آپ سمجھیں. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جیلسی یا گریڈ کی وجہ سے اصل موٹیو یہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی کتاب کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دیا. اور صرف ان لوگوں نے نہیں کیا, ہم لوگ بھی کر رہے ہیں, ہم لوگ بھی اللہ کی کتاب کو نگلیکٹ کرتے ہیں. ہم لوگوں نے کتنے فرقے بنا لیے, یہ فلاں ہے تو یہ فلاں ہے, تو اتنے سیکٹس بنا لیے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکٹس کا ذکر کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں کرسچنز کے 72 سیکٹس ہیں اور مسلمانوں کے پروفیسی یہ کہ 73 سیکٹس ہو جائیں گے. He doesn't do it because he's happy. He's saying it افسوس سے کہ دیکھو ہم نے اتنے فرقے بنا لیے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وَلَا تُفَرِّقُوا, آپ آپس میں مت بنائیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو ایشورنس دے رہے ہیں, اینڈ میں آیات کے اینڈ میں ایشورنس دے رہے ہیں کہ اگر ہم سیدھے پاتھ پہ چلیں گے, ڈیویٹ نہیں ہوں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے خوشخبری ہے وہاں پر. ہم اس سے سیکھتے کیا ہے, اس آیت سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہم کو بتا رہے ہیں, جو ہم کو کوئی بھی سکھا رہے ہیں, چاہے وہ کتنا بڑا ہم کو اسکالر نظر آ رہا ہو, میسمرائزنگ ہو, جب تک ہم ویریفائی نہیں کر لیں کتاب اللہ سے اور اللہ کی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے, ہم اس کو بلیو نہیں کر لیں. بس یہ اسلامی چیز کے بارے میں اسپیشلی کہہ رہی ہوں, باقی چیزیں آپ کو کرنا ہے کریں, لیکن اسلامی چیز کے بارے میں اسپیشلی کیونکہ ہمیں پتہ ہے اللہ نے ہمیں بتا دیا. آپ اور میں قرآن کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فیکٹس بتا دیے, اور اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں ہمیں کہ پہلے امت ایک تھی اور بعد میں کسی وجہ سے یہ ڈیویٹ ہو گئے اور ڈس ایگریمنٹس ہونے لگی. تو یہ ڈیویشن کب آئی, لیٹر آئی. ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ پروفٹس اور میسنجرز کس لیے آئے تھے, ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف خوشخبری دینے کے لیے نہیں, ڈرانے کے لیے بھی آئے تھے, ہر طرح کے لیے آئے تھے. پھر ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے پروفٹس کو اس لیے نہیں بھیجا کہ سیپریٹ ریلیجنس بن جائیں, اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ سب یونائٹ ہو جائیں, چاہے وہ کرسچن ہے چاہے وہ کچھ بھی ہے, لیکن اینڈ میں جا کے سب مسلمان ہو جائیں, اللہ کے دین کو ایکسیپٹ کریں, کیونکہ اللہ نے یہ دین ہمارے لیے چوز کیا ہے. تو ہم کو ٹروتھ پتہ چلے, ہمیں ایلومینیشن ہو جائے, ہمیں روشنی پتہ چلے, ہمیں نور پتہ چلے, اور ہم لوگوں کے درمیان ڈفرینسز کرنے کے بدلے سب ایک ہو جائیں. اور جب اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم فالو کریں گے, ہم گائیڈنس پہ ہوں گے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے گا, اور اللہ تعالیٰ ہم کو ایک مسلم امہ بنا دے, یونائٹڈ امہ بنا دے. آمین. آیا نمبر 214. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ آزمائشیں ہوتی ہیں, ٹرائلز ہوتی ہیں, ابھی اسی کے بارے میں ایک ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ام حسبتم, ڈو یو تھنک, کیا آپ گمان کرتے ہیں, کیا آپ سوچتے ہیں, کیا آپ نے یہ سمجھ لیا, حسبہ یحسبو حسبانن, تو کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں, ڈو یو تھنک, آپ ڈو یو اسیوم, آپ یہ کرتے ہیں کہ ان تدخلوا, دیٹ یو ول انٹر, کہ آپ داخل ہو جائیں گے الجنہ یعنی جنت میں, ولما یاتکم, ولما while not, وہ means while, لما not yet ہوتا ہے, یاتکم has come to you, حالانکہ ابھی تک نہیں آئی آپ پر, مثل الذین خلو من قبلکم. اچھا, یاتی از مضارع, یہاں پر لکھا ولم یاتکم از مضارع, لیکن اس کو مضارع ہم پڑھیں گے نہیں, اتا یاتی ہے نا, یاتی کا مطلب مضارع ہے, لیکن جب ہم میننگ لیں گے اس کا میننگ ہم پاسٹ ٹینس میں لیں گے, ماضی میں لیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کانٹیکسٹ جو ہے وہ ماضی کا کر رہے ہیں, جن لوگوں کے بارے میں کہ ولما یاتکم, اور جب تک آئی نہیں ان لوگوں, مثل الذین یعنی ان لوگوں کی مثال, ان لوگوں کی مانند, لائک دوز ہو خلو من قبلکم. خلو یعنی خلو کا شاید آپ نے نہیں سنا پہلے, خا لام واو, خا لام واو, خلا یخلو خلوون, خلا یخلو خلوون, خلوون, ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب ہے پاس ٹو پاس, یعنی جو گزر گئے, پاسڈ اوے یا گزر چکے. تو مثل الذین خلو من قبلکم یعنی ان لوگوں کی مثال, لائک دوز ہو خلو ہو پاسڈ اوے من قبلکم بفور یو, جو آپ سے پہلے گزر چکے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مستہم البأساء, مسا, مسا کیا کہتے ہیں, ٹچ کرنے کو کہتے ہیں, مسا یمسو مسن, ٹو ٹچ, ٹو افلکٹ. اب
جو ہم پہ کلیمٹی آتی ہے وہ ٹچ تو نہیں کرتی ہے نا, لیکن لفظ اللہ یوز کریں ٹچ, یعنی یہ بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, جسٹ ایسے لگتا ہے ٹچ آپ کو مار نہیں رہا ہے, ٹچ کر رہا ہے. لیکن آپ اگر انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے ٹچ بھی کہہ سکتے ہیں, افلکٹ بھی کہہ سکتے ہیں, کہ مستہم افلکٹڈ دیم, ٹچ دیم, ان کو پہنچی. الباسائی, باسا کیا چیز ہے آپ پڑھ چکے ہیں پہلے, ایڈورسٹی بھی کہہ سکتے ہیں, مزری کہہ سکتے ہیں, ڈسٹریس کہہ سکتے ہیں, پاورٹی کہہ سکتے ہیں, تنگ دستی کہہ سکتے ہیں, فقر و فاقہ کہہ سکتے ہیں. والضراء, ضراء کیا چیز ہے, ضرر جو ہم لفظ پڑھتے ہیں, والضراء یعنی ہارڈ شپ, یعنی ڈیفیکلٹیز, یعنی ہارم. ضرر ہارم کو بھی کہتے ہیں نا, کلیمٹیز, ڈیزیزز, ڈیتھ, یعنی تکلیف اور ضرر جو پہنچی ہے. تو جب ان کو تکلیف اور ضرر پہنچی تھی, وزلزلوا, زلزلو لفظ جو ہے اس کے 4 روٹ لیٹرز ہیں, زا لام زا لام. زا مطلب زے جس کو ہم کہتے ہیں, اینڈ اس کا کیا مطلب ہے, زلزلہ, یزلزلو زلزالن, یہ اس کا وہ ہے. اور اس کا مطلب کیا, ہلانا یا زلزلہ آنا. اذا زلزلت الارض زلزالها ہے نا, تو پوری صورت آپ کو معلوم ہے. تو زلزلو کا مطلب ہے کہ شیک ہونا, ہلانا. تو وزلزلوا اینڈ دے ور شیکن, یعنی وہ لوگ تھے جن کو جو شیک ہو گئے, یعنی وہ ہل کے رہ گئے, ہل نہیں گئے, ہل کے رہ گئے, یہ مطلب ہے, صرف ہلے نہیں, ہل کے رہ گئے. they were shaken, totally shaken. حتی یقول الرسول, حتی یعنی until یقول الرسول, said the messenger. کون سے میسنجر تھے, نام نہیں لکھا ہوا, اللہ تعالیٰ نے خود اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے, کسی نے تفسیر میں بولنے کی کوشش کی ہے. the messenger یعنی اس وقت کے جو میسنجر تھے, رسول یعنی سنگولر ہے, اس وقت کے جو میسنجر تھے, the messenger of that time, اس وقت کے رسول. حتی یقول الرسول, until said the messenger, یعنی حتی کہ, یہاں تک کہ کہنے لگے اس وقت کے رسول. یقولو پھر مضارع ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے پاسٹ ٹینس کی بات کر رہے ہیں, تو اگین لما کی وجہ سے یقولو جو ہے اس کا میننگ جو ہے وہ پاسٹ ٹینس ہوگا, سیڈ آئے گا. یقولو, قال یقولو, الرسول یعنی میسنجر, والذین آمنوا معه, and those who believed with him, جو ان کے ساتھ تھے, وہ لوگ جو ایمان لائے جو ان کے ساتھ تھے. والذین آمنوا معه, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے ساتھ تھے, اور انہوں نے کیا بولنے لگے, متی نصر اللہ, متی یعنی when, کب, نصر اللہ, اللہ کی مدد, کب اللہ کی مدد آئے گی, when will Allah's help come. اب یہ سورہ رسول ہے, رسول کے ساتھ بلیورز ہیں, اور وہ اتنے پریشان ہو گئے, کہتے ہیں متی نصر اللہ, الا ان نصر اللہ, نصر اللہ, ان نصر اللہ قریب. ان کے بعد نصر نہیں آ سکتا, نصر دکھ نہیں رہا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بعد نصر اللہ قریب آئے گا. الا ان نصر اللہ قریب. تو اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی سن لیجیے, آپ خبردار ہو جائیے, یعنی مطلب اس کو نیگیٹو بھی ہوتا ہے اور پازیٹیو بھی ہوتا ہے, دونوں. تو اللہ کا مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں, انڈیڈ بھی کہہ سکتے ہیں, انکویسچنبلی, یعنی یہ کوئی مطلب آپ سن لیجیے, آپ خبردار ہو جائیے کہ ان یعنی یقیناً, انڈیڈ, نصر اللہ قریب, اللہ کی, نصر اللہ یعنی اللہ کی مدد, the help of اللہ, یعنی بلا شبہ, آپ سن لیں, بلا شبہ اللہ کی مدد قریب. قریب کا مطلب آپ کو پتہ ہے, اردو میں بھی کہتے ہیں close, it is near, it is close, it is coming, قریب ہے. آیا نمبر 214 کی تفسیر. اگین یہ تفسیر, یہ آیا جو ہے ہم کو یہ بتا رہی ہے, پہلے بھی ہمیں پتا چلا ہے کہ بلیورز کو سب سے زیادہ وہ پہنچتی ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹرائلز پہنچتی ہیں, اور جتنے نیک ہیں اتنا زیادہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں ایک اسپیشل وقت کے بارے میں, کہ اسپیشلی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت عرب ڈس بلیورز بھی تھے, یعنی مشرکین مکہ بھی تھے, اور اس کے علاوہ جو تھے جوز بھی تھے, جو لوگ کنفرنٹ کرتے تھے, جو تنگ کرتے تھے مسلمانوں کو, ڈس ایگریمنٹ کرتے تھے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ اس وقت تھے, اور اس وقت جب مسلمانوں کو فیس کرنا پڑا, جو ان کے آگے جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی, وہ کس قسم کی تھی, ان کو جو ایکسپیرینس ہوا. تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جو بلیورز ہیں, انہوں نے, اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ ان کو بتا رہے ہیں, ڈائریکٹلی بتا رہے ہیں. بلیورز نے بھی ڈائریکٹلی پوچھا کہ متی نصر اللہ, متی نصر اللہ, کب آئے گی اللہ کی مدد. اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹلی بتا رہے ہیں, اللہ کہ ان کو بتا رہے ہیں کہ بہت قریب ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جب ہم ایک دین کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جب ہم اللہ کی راہ میں نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, جب ہم اللہ کی راہ پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہمیں تکلیفیں آئیں گی.
ہمارے آگے آبسٹیکلز آئیں گے. تو یہ میسج آلدو اس وقت کا تھا لیکن یہ میسج ہمیشہ کے لیے ہے. یہ واقعہ اس وقت کا تھا, میسج ہمیشہ کے لیے, ٹائم لیس میسج ہے, انٹل دی اینڈ آف دا ورلڈ, انٹل دی اینڈ آف ہیومینٹی. سب یہ ہونا چاہیے, اور ہر گروپس کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تمام گروپس جس کو یہ پتا چلا ہے کہ اسلام سنا ہے اسلام کے بارے میں, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سوچیں. سو جسٹ امیجن کہ یہ رسول بھی ہیں اور رسول کے ساتھ بلیورز ہیں جو ان کے ساتھ تھے, اور وہ چلا چلا کے بیچارے پریشان ہو کے کہہ رہے ہیں. امیجن کریں, میں اس وقت آپ کو صرف اس واقعے کے اس میں ڈال رہی ہوں کہ وہ رو رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں اور بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ کب تیری مدد آئے گی, یا اللہ کب تیری مدد آئے گی. یعنی اتنے سیویئرلی ان کو ٹیسٹ کیا جا رہا تھا, اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ ہل چکے تھے. they were totally shaken, جیسے زلزلہ ہلا دیتا ہے, وہ بھی ہل رہے تھے. لیکن اللہ نے ان کو ایشورنس دے دی کہ آئے گا انشاءاللہ, مدد آئے گی آپ کے لیے, اور جب آپ کے لیے مدد آ جائے گی تو پھر آپ کے جو ریوارڈز ہیں وہ جنت آپ کو ملے گی. مطلب آپ نے ابھی پڑھا تھا کہ ان کے لیے پھر جو ہے ریوارڈز کیا ہیں, وہ جنت ہے. تو ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب بھی پروفٹس آئے ان کو کنفرنٹیشن ہوئی اور ان کے ساتھ ریبیلین ہوا, اور ان کی بالادستی جو ہے وہ دنیا میں جو ہے نہیں نظر آتی ہوگی, لیکن وہ اس بالادستی کے لیے لڑتے رہے, ٹرو ریلیجن کو اسٹیبلش کرتے رہے, اور اینڈ ان کا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی, اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت الفردوس کی خوشخبری دی. اور اسی طرح ہمیں بھی پتہ ہے, سب کو معلوم ہے کہ جنت حاصل کرنا آسان نہیں ہے. جنت کے ارد گرد کہتے ہیں نا خاردار جھاڑیاں ہیں, مطلب تھورنز ہیں, ڈیفیکلٹیز ہیں, اور جہنم اس کے ارد گرد بس ٹیمپٹیشن ہے. اپنی ٹیمپٹیشن پوری کر لو, غلط کام کر لو, جہنم لینا بہت آسان ہے. جنت حاصل کرنا بہت مشکل ہے, کبھی بھی ایزی نہیں رہا, کبھی بھی ایزی نہیں رہا, اور اب بھی ایزی نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم بس سٹ بیک, بس آرام سے بیٹھ جاؤ, ہمیں کچھ نہیں کرنا. ہمیں اسٹرائیو کرنا ہے, ہمیں محنت کرنی ہے, ہمیں ان چیزوں کو کرنا ہے جو اللہ کو پسند ہے, ان چیزوں سے بچنا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ مدد کس سے مانگنی ہے؟ صرف اللہ سے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ مدد مجھ سے مانگو اور میں مدد کروں گا. تو جتنی سنسیئرٹی سے ہم کام کریں گے, اتنی سنسیئرٹی سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے, اور ہمارے لیے ہماری جو ریوارڈز ہیں وہ ایور لاسٹنگ ریوارڈز ہمیں کہاں ملیں گی؟ آخرہ میں ملیں گی انشاءاللہ. آیہ نمبر 215, کتب علیکم القتال, نہیں سوری یہ نہیں, یسألونک ماذا ينفقون, یسألونک ماذا ينفقون, قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. یہ بھی آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں اس قسم کی چیزیں. یسألونک, they ask you, یسألونک, یسألونک, they ask you, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. سأل یسألو سؤالن, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. ماذا ينفقون, ماذا ينفقون یعنی ہم کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں. What should they spend and on whom should they spend, وہ کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں. ماذا ينفقون, ينفقون کس سے نکلا ہے؟ انفقا, نون فا قاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں, مطلب کہ انفقا ينفق انفاق یعنی فارم 4. قل ما انفقتم, سے whatever you spend, آپ کہہ دیجئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ جو کچھ بھی خرچ کریں, whatever you spend من خیر. اب خیر کے بھی دو مطلب ہوتے ہیں, ایک مطلب ہوتا ہے کہ ویلتھ, اور ایک مطلب ہوتا ہے خیر یعنی گڈ. آپ کوئی بھی بھلائی کریں یا آپ اپنے مال سے دیں, دونوں چیزیں خیر ہوتی ہیں. سو خیر کا آپ لکھ لیجئے دونوں, اٹ از فرام یا آف دا گڈ یا آف دا ویلتھ. اردو والے لکھ لیں بھلائی سے یا مال سے. فللوالدین والاقربین, فللوالدین then it is for the parents, آپ جو بھی خرچ کریں, بھلائی کریں یا خرچ کریں پیسوں سے, تو والدین کے لیے. نمبر 1 کس کا ذکر آتا ہے؟ والدین. والاقربین, اقربین یعنی قرابت دار, رشتہ دار, and relatives, close relatives. والیتامى and the orphans, یتیم کی جمع یتامہ اور یتیموں. والمساکین and the needy یعنی مسکینوں کو. وابن السبیل, اور وابن السبیل لگتا تو ایسا ہے کہ سبیل کا بیٹا یعنی کہ چلنے والے کا بیٹا, ٹریولر کا بیٹا, لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ وابن السبیل یوز ہوتا ہے قرآن میں, بار بار یوز ہوتا ہے, اینڈ دا ٹریولر, اور مسافروں کے لیے یعنی مسافروں کے لیے. وما تفعلوا من خیر, and whatever you do of the good, اور جو کچھ آپ کریں بھلائی سے, پیسوں سے کریں یا بھلائی سے, فإن اللہ بہ علیم, then indeed Allah is all knowing of it. اللہ is of it all knowing, ٹھیک ہے نا. تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والے ہیں.
اب ہمیں یہ پتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہے وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ثواب لیں, شارٹ کٹس نہیں مارنا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے کسی طرح ہم ہمارے درجات بلند ہو جائیں, ہم زیادہ سے زیادہ ریوارڈ لے لیں. تو وہ کہتے تھے کہ ہم کس طرح سے ہم ویلتھ خرچ کریں. وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کس طرح سے ہم ویلتھ جمع کریں, کہاں ہم دنیا میں انویسٹ کریں, کہاں اسٹاکس, وہ نہیں. ان کا یہ تھا they did not want to accumulate wealth. پیسے اپنے پاس رکھنا سیونگ منع نہیں ہے, لیکن ایکیومولیٹ کرنا, ہولڈ کرنا صحیح نہیں ہے. آپ اس میں سے خرچ کریں, آپ زکات دیں, خیرات دیں, صدقات دیں, لوگوں کی مدد کریں. دیٹ از اپنے اوپر خرچ کریں. سب سے پہلے تو اپنے اوپر خرچ کرنا ہے. تو وہ لوگ کیا چاہتے تھے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اپنے اوپر بھی کریں لیکن اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں. تو وہ لوگ سوال جینوئنلی سوال پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے پہلے بھی پڑھا کہ نئے مسلم سے اللہ, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلیئر کٹ گائیڈنس لینا چاہتے تھے. تو اللہ نے بتا دیا, بالکل کلیئر آنسر ہے. وٹ ایور یو اسپینڈ ان چیریٹی از گڈ. وٹ ایور یو اسپینڈ, کس کے لیے گڈ ہے؟ ڈونر کے لیے, ہمارے لیے گڈ ہے, ریسیپینٹ کے لیے بھی گڈ ہے, پوری کمیونٹی کے لیے بھی گڈ ہے. تو یہ اللہ کتنی اچھی بات ہے, جو چیریٹی دے گا سب کے لیے اچھا ہے. ایز فار اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ کس پہ خرچ کریں, پہلے تو کہا ماذا, تو انہوں نے کہا آپ سب جو آپ کو خرچ کرنا ہے آپ کرو, وٹ ایور. یہ نہیں کہ آپ اتنا کرو, یہ زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی, یہ صدقات خیرات کی بات ہو رہی ہے. تو دوسری بات یہ پوچھا کہ آپ کس کے اوپر خرچ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ بتائی ہے, جو لسٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی فیملی کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, فیملی کے لیے, اپنی کنشپ کے لیے. پھر جو کچھ بھی کر رہے ہو آپ کمپیشن سے کرو, لوگوں کے ساتھ کرو, مسکین کے لیے کرو, یتیم کے لیے کرو, اور وے فیرر کے لیے کرو, یا ٹریولر کے لیے کرو. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم اس سے یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم جو بلیورز ہیں, ہم جو مسلمان ہیں, ہم جو ہے صرف آرڈنری لوگ نہ رہیں. ہم لوگ جو ہیں ہم ایک ہائر لیول آف ایکسلنس پہ چلے جائیں. اور کوئی دے یا نہیں دے, لیکن ایمان والے مسلمان جو ہیں ہم اپنی جنروسٹی سے سب کو دیں. اور کس کو دیں؟ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے کلوز ریلیٹیوز کو دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم لوگ بھی سیلفش ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہمارے اندر کا پتہ ہے. سب سے پہلے ہم یہی ٹرائی کریں گے کہ اپنے لوگوں کو دیں, سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو, اپنے بھائی بہنوں کو, اپنے رشتہ داروں کو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہم کو پہلے سے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی غلط کام نہیں ہے, یہ صحیح چیز ہے. ہمیں ڈائریکٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اپنے اوپر خرچ کرو, اپنے والدین پہ کرو, اپنے قریبی رشتہ داروں پہ کرو. ہم سمجھتے ہیں نا کہ نہیں اپنے رشتہ داروں پہ نہیں, رشتہ داروں کا زیادہ حق ہے. اگر سیم کنڈیشن میں ہے رشتہ دار بھی اور کوئی, تو آپ رشتہ داروں کو دیں, پریفرنس دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ انجوائے کریں جو بھی کریں, لیکن دوسروں کے ساتھ بھی آپ شیئر کریں اپنے مال کو. اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو آپ جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر ہم اپنے رشتہ داروں کو اگر ہم نہیں ہیلپ کریں گے تو ہمارے رشتہ دار نیڈی رہیں گے ہمیشہ, وہ ہمیشہ نیڈی رہ جائیں گے. ہمیشہ ان کو اگر ان کا ہی پورا نہیں ہو رہا ہے تو وہ they will continue to be a burden on society. اور اسی لیے بہتر یہ ہے کہ وہ سوسائٹی پہ برڈن بنے, کمیونٹی پہ برڈن بنے, کہ ہم ان کو ڈگنیفائڈ طریقے سے اپنے ماں باپ کو, اپنے رشتہ داروں کو اس لیول پہ نہ پہنچائیں کہ وہ سوسائٹی پہ برڈن بن جائے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ I don't know whether I explained it clearly or not. لیکن اگر ہم اپنے ماں باپ کے, اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے تو وہ سوسائٹی پہ برڈن نہیں بنیں گے, اور سوسائٹی کو ان خرچ نہیں اٹھانا پڑے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ صرف اپنی فیملی نہیں ہے, اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ سب بھی ہیں. اور اس میں جتنے لوگ آتے ہیں وہ لسٹ آپ نے پڑھ لی, یتیم بھی ہیں, مسکین بھی ہیں, اور ٹریولرز بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہماری چیریٹیز کا. اللہ تعالیٰ اینڈ میں ہم کو یہ بھی بتا رہے ہیں, ہم یہی لرن کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے معلوم ہے کہ تم خرچ کر رہے ہو اور کوئی بھی چیز ضائع نہیں جائے گی. اللہ تعالیٰ نوز اباؤٹ اٹ, علیم ہے اس کے بارے میں. ہماری کوئی بھی چیریٹی ویسٹ نہیں جائے گی, چاہے کسی نے دیکھا ہو, چاہے کسی نے نہ دیکھا ہو, چاہے کسی نے سمجھا ہو, چاہے کسی نے نہیں سمجھا ہو, چاہے ہم چھپ کے دے رہے ہو, چاہے ہم کھل کے دے رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ اس کا نوٹ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو ریکارڈ میں رکھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمیں اس کا ضرور ریوارڈ دیں گے. میں اللہ میک اس فرام دوز کہ جو ہم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں, اپنے اوپر بھی خرچ کریں, لوگوں پہ بھی خرچ کریں, ماں باپ پہ بھی خرچ کریں, رشتہ داروں پہ بھی خرچ کریں, یتیموں پہ بھی خرچ کریں, مسکینوں پہ بھی خرچ کریں, اور ٹریولرز پہ بھی. ٹریولرز کا آپ کو معلوم ہے نا کہ ٹریولرز کے پاس ہو سکتا ہے گھر میں بہت پیسہ ہو, ملینئرز ہوں, لیکن اگر وہ کہیں گئے ٹریول پہ اور ان سے پیسہ اگر گم گیا تو آپ ان کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. سپوز کہ وہ بیچ میں کہیں ٹریول ہے, آپ صرف صدقے کی نہیں, آپ زکوٰۃ بھی ان کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ قبول کر لے. انشاءاللہ تعالیٰ کویسچن آنسر ہے تو پوچھ لیں انشاءاللہ. 10 منٹ باقی ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ 2:45 بجے ختم کروں گی, تو کیا ٹائم ہے ابھی؟ 2:50 ہو گئے, 10 منٹ باقی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کویسچن پوچھ لیں.
ایک اور میں ذرا سا ایڈ کرنا چاہ رہی تھی, ایک سوال تھا نورین کا کل. نورین, آپ نے جو پوچھا تھا اباؤٹ صلاح اینڈ تقوی, تو میں, آپ نے رات کو پوچھا تھا, بہت دیر تھی اس وقت, میں جب سونے کے لیے گئی, بستر میں گئی, تو مجھے یہ یاد آیا کہ صلاح اور تقوی تو بالکل شروع میں ہی آ جاتا ہے, الف لام میم میں آ جاتا ہے, کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذین, شروع میں جب کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اور متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. تو بالکل ڈائریکٹ کنیکشن ہے کہ وہ اللہ پہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنے نمازوں کو قائم کرتے ہیں. یہ مجھے رات کو سوتے میں یاد ہے, میں نے کہا صبح بتا دوں گی آپ کو انشاءاللہ. چلیں, کوئی اور سوال پلیز. نو کوسچنس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مصباح. یہ جو آیت ہے 2:14, یہ خالی زکوٰۃ کے لیے تو نہیں ہے نا؟ مطلب زکوٰۃ کی ہے ہی نہیں, نہیں. اچھا ٹھیک یہ ہے ہی نہیں. زکوٰۃ کی آیت آئے گی سورہ توبہ میں, آئی تھنک آئے گی. رائٹ اوکے. صحیح. والدین کو تھوڑی زکوٰۃ دے سکتے ہیں یار. والدین ہے سب سے پہلے, والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. یاد, اپنی اولاد کو اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور کوئی سوال؟ اس میں نا فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ, so بِهِ means about with it or about it, concerning it. Allah knows about it. بس اللہ in it نہیں ہوگا نا, in it شاید به علیم, in it تھا نا شاید, of it, of it, about it. okay, thank you. دونوں ادھر میں نے of it لکھا ہوا. ایک زکوٰۃ کے بارے میں سوال پوچھنا چاہ رہی تھی میں. جو لوگ اہل نصاب ہیں بٹ they are not able to send their kids to college or for education purposes, can that money be used for like as a zakat, like if you want to help somebody, if you don't help, then that person won't go to school or is not going to get education. یہ کوشچن اس دن بھی آیا تھا, عمر کا زکوٰۃ کا وہ تھا, سیمینار تھا, لوگوں نے پوچھا تھا, میرا خیال ہے مجھے ابھی یاد نہیں اس نے کیا جواب دیا تھا, لیکن نارملی دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر آپ کے اسکولس فری ہیں, یہ کافی اس پہ ڈس ایگریمنٹس ہو چکی ہیں اور ڈفرینٹ اوپینینس ہے, سمجھیے کہ یہاں پر اسکول فری ہے آپ کے بچوں کا, ٹھیک ہے نا, اور اسکول اگر فری ہے تو پھر وہ اس میں ڈال دیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, وی وانٹ آور چلڈرن ٹو گو ٹو این اسلامک اسکول, تاکہ وہ اسلام کے بارے میں زیادہ سیکھیں, اور آپ اگر اس میں مدد کر رہے ہیں کسی کی تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر ان کے پاس خود نصاب ہے تو ان کو نصاب کی تو پھر وہ I mean they don't deserve zakat, right? تو وہ اپنے نصاب میں سے جتنا ہے اتنا دیں, اور باقی you can help. ایکچولی دیکھا جائے تو نصاب بالکل تھوڑا سا ویری اسمال اماؤنٹ ہے, تو وہ اگر وہ لوگ نکال بھی دیں نصاب میں سے, مطلب وہ بیچ بھی دیں واٹ ایور نصاب دے ہیو, تو بھی دا ایجوکیشن از سو ایکسپینسو لائک کالجز وغیرہ کی, رائٹ؟ کالج کی بات کریں آپ, اسکول جی ناٹ اسکول, آئی مین اسکول مینس لائک کالج وغیرہ, ٹیوشن, یو نو, آئی مین. میں اپنی طرف سے ابھی کوئی جواب ایسا نہیں دینا چاہتی ہوں جو میں غلط دے دوں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر کالج کی ایجوکیشن اس کی نیڈ ہے دین یو کین گیو زکات, ٹھیک ہے نا, that the zakat has to go directly to that, right? اس جو بچوں کے لیے آپ دے رہے ہیں ان لوگوں کے لیے, ان کے لیے ملنا چاہیے. لیکن پھر بھی میں آپ کو دوبارہ سے پوچھ کے, عمر سے پوچھ کے, کہ عمر نے اسلامک فائنانس میں ماسٹرز کیا ہوا ہے نا, تو اس کو زیادہ پتہ ہے, میں کوئی نہ دے دوں, مجھے ایسا لگتا ہے میں نے بہت دنوں سے زکات کا نہیں کیا, تو آئی ول آسک ہم اینڈ لیٹ یو نو. کالج ایجوکیشن کی بات کریں. جی جی, آئی لیٹ یو نو. ویسے وہ اچھا تھا زکات کا سیمینار, اور وہ IIOC نے اس کو کیا ہوا ہے, آپ اگر ڈھونڈ لیں, ورنہ میں آپ چاہیں تو میں لنک اس میں ڈال ہاں بھیج دیں, لنک بھی بھیج دیں آپ. جی تو میں اسی پہ ڈال دوں گی لنک, تاکہ جنہوں نے نہیں کیا تو زکات کا وہ کلیئر ہو جائے انشاءاللہ. اور کوئی سوال پلیز؟ اچھا, السلام علیکم. یہ جو نفلی صدقات کی بات ہوئی ہے 2:15 میں, تو اس میں بھی یعنی کہ آپ دیکھیں گے نا کہ جیسے بعض اوقات لوگ جو ہیں, آپ اگر رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں اور اس کو وہ ریسٹورینٹ ایٹنگ میں یا اس طرح کے خرافات میں, یا دیواروں پہ 2-4 لاکھ کی پینٹنگ لگانے پہ اگر, اور یا پھر گھر کی ڈیکوریشن کے اوپر, یا مختلف صوفے, کیونکہ ایسا ہوا ہے ایک سسٹر کے ساتھ, اور انہوں نے باقاعدہ گھر کا پورا فرنیچر اور مہنگے والا فرنیچر خریدا, تو چیزیں تو اس میں نہیں آئیں گی نا.
نہیں، بات یہ ہے کہ آپ اگر دیکھ رہی ہیں کہ ایک کو آپ نے مدد کی، رشتہ دار ہیں، ان کو ضرورت ہے اور وہ بلو دا پاورٹی لائن ہے اور وہ نصاب کے حق، دیکھیں اگر زکوٰۃ نہیں بھی ہے، اگر صدقہ بھی ہے تو آپ زیادہ ان کو دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ناجائز خرچ کر رہے ہیں، بلا ضرورت خرچ کر رہے ہیں، تو پھر وہ ڈیزرونگ سے زیادہ دوسرے ڈیزرونگ ہوں گے نا. میں آپ کو کہہ رہی ہوں جب دونوں کی کمپیئر کریں، دونوں کی اسٹیٹس، ایک ریلیٹیو ہے، ایک ناٹ ریلیٹیو ہے، تو اگر دونوں کا اسٹیٹس برابر ہے دین یو گیو ٹو دا ریلیٹیو. اگر دونوں کا اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ایک زیادہ غریب ہے اور یہ تو خامخواہ سے خرچ کر رہے ہیں، تو پھر آپ خود ہی دیکھیں گے نا، یہ تو آپ ججمنٹ خود بنائیں گے. اٹس ناٹ لائک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے کہ آپ نے اس کو دینا ہی دینا ہے. یہ تو دس از سجیسشن کہ جب آپ دے رہے ہیں تو آپ ان کو دیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے ضروری ان کو دینا ہے. دس از اونلی سجیشن، بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ گائیڈ لائنس ہیں. یاد رکھیں قرآن آپ کو گائیڈ لائنس دیتا ہے. قرآن از ناٹ سیئنگ دو ہی دو بس. اور آپ کی بات صحیح ہے، بعض لوگ بہت غلط اسپینڈ کرتے ہیں، پھر افسوس ہوتا ہے، دکھ، لیکن افسوس بھی نہیں کرنا ہے. آپ نے دے دیا، آپ نے اچھی نیت سے دے دیا، لیکن آئندہ کیئرفل رہنا ہے. زکوٰۃ میں تو بہت ہی کیئرفل رہنا ہے، اور صدقہ میں ٹھیک ہے اگر وہ کچھ کر رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے دینا. پھر نیکسٹ ٹائم اس میں پھر جو ہے وہ اپنی ذات کے اوپر جو خرچ کرنا ہے، جو کہ نیسیسٹی اور بیسک نیڈ سے بڑھ کر ہوتا ہے، کہ جیسے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے 5 گاڑیاں رکھی ہیں بیکاز آئی لائک اٹ اینڈ آئی ہیو دس ایکسٹرا تھنگس بیکاز آئی لائک اٹ اینڈ آئی ایم ڈیکوریٹنگ مائی ہوم بیکاز آئی لائک اٹ. تو اس کی کہاں سے دلیل ملتی ہے؟ اس کی دلیل تو ہمارے پاس تو نہیں ہے نا. اب وہ تو ان کی اپنی ہے نا. اب یہی ہے کہ اگر ہم لوگ ان کو منع کریں گے تو ان کو برا لگے گا. یہی بات ہے نا، سمپل سی. ان کو تو معلوم ہے نا، ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں آپ. لیکن اگر آپ 2 گاڑیاں رکھتے ہیں، آج کل تو یہاں تو 2 گاڑیاں مسٹ ہی ہو گئی ہیں نا، تو 2 گاڑیاں رکھتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہی ہے. لیکن اگر کسی نے تو، لیکن اب یہ کہ جس کو یہ شوق اور یہ عادت، یہ تو وہی دنیا کی، وہی ابھی ہم نے شروع میں پڑھا نا، زُیِّنَ الَّذِینَ، کہ جن کو، ان کو جو لوگ کفر کرتے ہیں یا مسلمان بھی ہیں لیکن اگر وہ کفر کے راستے پہ چل رہے ہیں یا یہ شوشہ کر رہے ہیں، خالی یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو صرف ایک شو کرنا ہے نا، شو آف کرنا ہے. اگر وہ شو آف کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ان کو شوق ہے اور ان کو اللہ نے اتنا بہت دیا ہوا ہے اور وہ اپنے اوپر ایکسیس خرچ کر رہے ہیں، تو ہم اعتراض، اگر وہ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، خیرات بھی دے رہے ہیں، ہمیں پھر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے نا. کسی کے پاس 5 گاڑیاں ہوں چاہے 10 گاڑیاں ہوں، اگر انہوں نے 10 گاڑیاں خیرات کر دی اور 10 اپنے لیے رکھ دیں، ٹھیک ہے. ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، کپڑوں کا بھی کرتے ہیں. ہم کپڑے کہتے ہیں بھئی یہ دے دیا، پھر بھی ہمارے پاس کپڑے زیادہ ہوتے ہیں. بس گاڑیاں تو نہیں ہوتی لیکن کپڑے تو ہم رکھ لیتے ہیں نا. اعتراض تو نہیں، لیکن گائیڈ کرنے کا تو ہوگا نا، کیونکہ اگر ہم اس چیز کو گائیڈ نہیں کریں گے تو پھر تو ایک رستہ کھل جاتا ہے نا. کہ کیونکہ کچھ لوگوں کا کنسرن ہے نا اس کے بارے میں کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے پسند ہے، لیکن یہ کہاں پہ اینڈ ہوگا اس کا. اور پھر اگر جب کہ وہ زکوٰۃ ایگزیمپٹ ہوں، ان کو زکوٰۃ بھی نہیں لگتی ایسی چیزوں کو، اگر یہ بھی ان کو فتویٰ دیا جائے تو پھر آپ سوچیں نا کہ بات کہاں پہ اینڈ کرے گی. ہم ایک دروازہ ایسا کھول رہے ہیں کہ جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. گائیڈ کرنا ضروری ہے، لیکن ہر سٹیج پہ، ہر دور میں ایسے لوگ ہیں جو کریں گے. ہم گائیڈ کریں گے، لیکن یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے نا کہ ہم کر رہے ہیں، ہماری اولاد کر رہی ہے نہیں کر رہی، ہمارے بھائی بہن نہیں کر رہے ہیں، ہمارے ارد گرد لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. باقی ہم نے ان کو کہہ دیا، باقی ہم فورس تو نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. تو ان کی مرضی ہے، ان کو اللہ نے دیا، ان کو خرچ کرنا ہے، کرنے دو. اللہ سے ان کا حساب ہوگا. جو ایکسٹراویگنٹ کرے گا، جو زیادہ خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی دیکھ لے گا نا کہ اس نے کتنا ایکسٹرا کیا. ہماری ذمہ داری نہیں ہے، گائیڈنس ان کو پہنچانی، ایجوکیٹ ان کو کرنا ہے، دیٹس اٹ. ہم دل نہیں بھی جلا سکتے اور ہم یہ بھی نہیں. ہم پہلے دل جلاتے تھے ہر چیز میں، اب دل نہیں جلانا ہے، بس یہ سوچ لیں. جی جزاکم اللہ. like you said نا، اگر خود خیرات زکوٰۃ سب کر رہا ہے، انسان پورا اپنا ابلیگیشن بھی کر رہا ہے تو اپنا شوق بھی پورا کر رہا ہے. اب کوئی کون سی گاڑی رکھ رہا ہے، کوئی جو بھی گاڑی رکھے، یہ ایگزیکٹلی یہی جو ورڈ سسٹر نے یوز کیے نا، شوق پورا کرنا. مجھے اس کی دلیل چاہیے. لٹرلی آئی ایم لوکنگ فار دا دلیل فرام دا قرآن اینڈ دا حدیث. اللہ کا ابلیگیشن پورا کر کے پھر شوق پورا کرتے تو کرے. نہیں، اس کے بعد بھی آئی نیڈ دا دلیل فار دیٹ نا، کیونکہ ہر بات اگر ہم کریں گے، کیونکہ ایز اے مسلم لائف از ناٹ لائک دیر از اے سیپریٹ لائف. ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا دن رات اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا ہر چیز اللہ کے مطابق. ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی، ہر چیز اللہ کے، اس کے اور رسول کی، اس کی اور ان سنت. ہر دور میں نے آپ کو بتایا کہ پریکٹسنگ مسلم اینڈ نان پریکٹسنگ مسلم، اچھے مسلمان اور نہیں اچھے مسلمان. لیکن ہم اس کی دلیل اب یہ ڈھونڈیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں لکھ دیا کہ اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرو. بار بار لکھا کہ صرف ایک طرف مت جاؤ. اف یو آر بیلنسڈ، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں بیچ میں رہو.
ना इस एक्सट्रीम पे जाओ ना उस एक्सट्रीम पे जाओ. ये भी नहीं करो कि बखीली करो कि नहीं अपने ऊपर मुझे दवाई की जरूरत है, मैं दवाई भी ना लूं. और ये भी नहीं है कि तुमने एक गाड़ी के बदले 10 गाड़ियां रख ली आपने. अगर आपके पास है अल्लाह, तो ये भी कहते हैं ना कि अल्लाह ने आपको दिया है तो आपके ऊपर नजर भी आना चाहिए. कपड़े भी अच्छे पहनो, फटे फुटे कपड़े भी नहीं पहनो ना, ये भी तो नहीं है ना. मुझे बड़े बड़े पैगंबरों का नाम नहीं मालूम, जैसे सुलेमान का whatever they used to serve in silverware to the people, so that was extravaganza, no, जो खर्चा करते थे लोग. एक्स्ट्रावेगेंस नहीं, मैं आई थिंक हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उस पे. लेट्स कम टू द पॉइंट जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है, जो नौरीन की बात है, और मैं क्लास में थी इसलिए आई कैन रिलेट, और मे बी ना, तो नौरीन मुझे स्टॉप कर सकती है. असल बात ये हो रही थी, हम फिक्र क्वेश्चन पूछ रहे थे, हमने वो क्लास स्पेसिफिक ज़कात की ली थी. तो जाहिर है व्हेन इट कम्स टू ज़कात वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट ज़कात. तो वो क्लास की फिक की क्वेश्चन थी, और उस पे ये ब्रदर उमर ने समझाई थी ये बात, जो कि ज़कात एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, इंटेंशन बता रहे थे और फिर दूसरी चीज़ बता रहे थे कि इंटेंशन पे है, तो इंटेंशन जब चेंज होती है वो चीज़ चेंज हो गई. वो समझ में आ रही थी. और हमें दलील चाहिए एज अ पर्सन. अगर हमने कोई चीज़ ज़कात की, हमने पहले कोई चीज़ समझी हुई है और उसकी एक अंडरस्टैंडिंग है, तो दलील से अंडरस्टैंडिंग हुई ना. तो अगर अब हम उसके डिफरेंट चीज़ समझ रहे हैं तो उसकी दलील बता दें तो हमें समझ में आ जाएगी. हाँ, तो आप लोग क्वेश्चन था, क्वेश्चन को जरा सा आप ये हाँ, लिख के भेज दें, इसमें डाल नहीं दें. मैं बता अभी आपको कह देती हूँ ना, आपको आई एम श्योर जवाब होगा आपके पास. जब यही है कि अगर कोई अपना 5 गाड़ियाँ कोई रखता है, कोई भी ब्रांड्स हो, टीचर हो या बहुत हाई क्लास की हो, लेकिन उसकी जरूरत 2 से पूरी हो जाती है. वैसे ही हम लोग हाइपोथेटिकली बोल सकते हैं. हाँ, मैंने लेकिन देखा मैं किसी को मैं 5 मैं गाड़ियों तो वाले को, अपनी दलील जिंदगी में नहीं देखा. हाँ, मैं दलील की बात कर रही हूँ ना. हम वी आर लुकिंग एट दलील कि वो 5 गाड़ियाँ किसी के पास है और वो उस पे ज़कात नहीं होती, इसलिए कि वंस इन अ वाइल, साल में हो सकता है वो सिर्फ 2 दफा चला ले उस गाड़ी को, क्योंकि वो पर्सनल यूज में आ जाती है, तो उसकी ज़कात नहीं है. तो इसकी दलील मांगना चाह रहे थे कि हम अगर इस तरह हर एक मिसबा मैं समझ गई हूँ, ये नौरीन ने बहुत क्लियरली समझाया है. और मैंने कह दिया है कि ये सवाल उमर से पूछ के इंशाल्लाह मैं बता दूंगी. जस्ट पुट द क्वेश्चन इन अ नाइस वे कि ये क्वेश्चन है, उमर से पूछ के, शेख मुस्तफ़ा से पूछ के मैं बता दूंगी. और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को तसल्ली हो जाएगी दलील है या नहीं है. आई टोल्ड यू कि मुझे ये समझ में आती है जो बात, कि जिसको अल्लाह ने जितना दिया है, लाइक अमीना भी कह रही है कि जिसको जितना अल्लाह ने दिया है उसके ऊपर हदीस वो भी अल्लाह मेंशन कर रहा है कि वो भी आप मेंशन करो जो आपके ऊपर है. अच्छे अच्छे कपड़े पहनने वाले सहाबा भी थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने वाले पैगंबर भी थे, सब कोई थे. और उस जमाने में गाड़ियां नहीं थी, वरना हो सकता है गाड़ियां भी एक से ज्यादा रखते हो, हमें नहीं मालूम है. सो वी कैन नॉट डिस्कस अनलेस वी नो. ना मुझे पूरी तरह मालूम है ना आपको मालूम है. नहीं, हम किसी को डिस्कस नहीं कर रहे. एक इंसान अपने लिए पर्सनल एक क्लास लेने गया है पर्सनल के लिए बोल और रही पर्सनल के लिए कि अपनी जब वो प्लस माइनस कर रहा है, तो वो उस प्लस माइनस में उसको डिलीजेंटली कपड़ों को भी देखना है, डिलीजेंटली अपनी घड़ियों को भी देखना है, डिलीजेंटली अपनी ज्वेलरी को भी देखना है, एंड एज वेल एज दीज कंज्यूमेबल आइटम्स, कार और सब हम कंजम्पशंस उसमें लेते हैं, यूज कर रहे हैं अपने उसमें. और ये जो कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज आती और है, ये बात याद रखिए, लिमिट कहीं भी नहीं, कोई दलील कुरान में भी नहीं, हदीस में भी नहीं कि आप 5 गाड़ियों से ज्यादा नहीं. 5 कोई रखता नहीं है, लेकिन ऐसी चूंकि आप लोग 5 ये फिर निसाब भी बनाया गया ना नसीना पर, निसाब भी तो बनाया गया है ना. 7.5 तोला सोना बताया गया हमें. हाँ, 7.5 तोला बताया गया, लेकिन उसमें गाड़ियों पे जो आप पर्सनल यूज की चीजें वो नहीं है ना. फर्नीचर आपके घर में जितना भी हो कोई बात नहीं, घर आपका जितना भी बड़ा हो कोई बात नहीं. आप बेवर्ली हिल्स में घर रखें या आप कहीं भी जाके पाकिस्तान के किसी गांव में घर रखें, इट्स द सेम. घर अगर आप रखेंगे बड़े से बड़ा, इट्स ओके, इट्स अलाउड. सही है, बिल्कुल वही तो बात कह रही हूँ ना, कि वही चीज उसको जब हम प्रैक्टिकली अपने लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, पर्सनल अपनी, कि हम कोई गलत उसमें नहीं एंड हो जाए. अगर आप बड़े से बड़ा घर लें, लेकिन आप अगर इंटरेस्ट पे घर ले रहे, वो छोटे से छोटा भी ले लें, तो वो तो पता है ना आपको इंटरेस्ट है. बिल्कुल. लेकिन अगर आप बड़े से बड़ा घर लें और अपने पैसों से लें, बेवर्ली हिल्स में रह रहे हैं, तो भी ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है. लेकिन आपने एक घर खरीद लिया और फिर उसके बाद आपने दूसरा घर ये सोचा कि चलो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए ले रही हूँ, देन इट बिकम्स इट्स इंटेंशन का ही बता रहे थे कि इंटेंशन जब चेंज होगी तो फिर उस पे वो लग जाएगी. तो वो कार के लिए भी यही कह रहे हैं. टेंशन आप लेते ही इसीलिए कि भाई चलो मैं गाड़ी कौन खरीदता है और बेचने के लिए लेता है, वो तो होता ही नहीं है ना. वो तो वो लोग जो कि वो सिर्फ वो बिजनेस कर रहे हैं. अदरवाइज मैं गाड़ी खरीदूं तो आज मैं रोड पे डालूंगी तो उसमें तो $5,000 आज ही खत्म हो जाएंगी. नई गाड़ी मैं 40,000 की खरीदूं, मैं लेकर आऊं तो वो तो उसी दिन रोड पे एक दिन चलाए 35 की होगी. तो हम सबको मालूम है ये चीजें. सो जो चीजें 2 मेन क्वेश्चंस हैं वो दोनों एक आप मुझे लिख के ये नौरीन भेज देंगी
اور ایک شمیم بھیج دے گی, تاکہ میں یہ دونوں کو شیخ مصطفیٰ کو اور عمر کو بھیج دیتی ہوں, اور پھر اس کے بعد جو بھی آنسر ہوگا میں آپ لوگوں سے شیئر کر لوں گی. I don't want to give any wrong answers. مجھے اتنا پتہ ہے کہ کوئی لمٹ نہیں ہے کہ اس لمٹ, اگر میرے پاس اگر $1,00,000 ہے تو $1,00,000 ہے میرے پاس, میں اس میں سے میرے اوپر فرض جو ہے وہ 2,500 اس کا زکوٰۃ ہے اس سے, اور اگر میں خیرات دیتی ہوں جتنا بھی دیتی ہوں, اگر میں اس میں سے 30,000 خیرات دے دوں تو بھی ٹھیک ہے, اور میں 50,000 دے دوں تو بھی ٹھیک ہے, لیکن اپنے خاندان کو کنگال بنا کے دے دوں تو غلط ہے. بس یہ کہ اپنے لیے کھانے کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی کھانے کے لیے بھی رکھنا ہے. اب ظاہر ہے کہ میرے پاس تو اب میرے بچے میری لائبلٹی نہیں ہے, ایسے ہی بول رہی ہوں کہ مطلب سب کے لیے رکھنا ہے, اور اگر آپ غریب رشتہ داروں سے شیئر کریں گے تو دیٹ از واٹ اللہ وانٹس فار دا ہول سوسائٹی, فار دا ہول امہ, کہ ہم پیسے کو ہولڈ کر کے نہ رکھیں. اور وہ جو اس میں قرآن میں بھی ہے کہ پھر وہ جو عمر کہہ رہا تھا کہ بہت اسکیری ہے کہ پھر آپ کے پیٹھ پہ اور آپ کے اس پہ اور داغ دیا جائے گا آپ کے وہی جویلری, یہ جو تم کنز, تم یہ جو تم اپنی ٹریجر, اپنا فارچون جمع کر رہے تھے نا, اس کو آگ میں ڈال کے آپ کو داغا جائے گا. وہ کتنی اسکیری چیز ہے. تو ہمیں اپنے لیے معلوم بھی ہے نا, دوسروں کو گائیڈنس, جو نورین پوچھ رہی ہے, دوسروں کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے, بٹ اٹس ناٹ آور ریسپانسبلٹی ٹو فورس دیم ٹو ڈو سم تھنگ. ایجوکیٹ کرنا ہمارا کام ہے, اینڈ وی مسٹ. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ یہ آپ لوگ پلیز مجھے بھیج دیں, لیکن آخری دن اور رات کو نہیں پلیز. کوشش کریں کہ آج کل میں بھیج دیں, کیونکہ ان لوگوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا جواب دینے کا. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو جواب لے کے تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ ڈال دوں گی. ٹھیک ہے, اور زکوٰۃ کا سیمینار جیسا نہیں دیکھا اور وہ دیکھنا چاہ رہے تو میں اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ. اور کوئی سوال؟ نورین, آپ کے سوال کا جواب میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا, وہ آپ نے دیکھ لیا تھا؟ جی میں نے دیکھ لیا تھا, جزاکم اللہ خیر. اور اس یہ بھی ایسا کوئی سوال نہیں تھا, بس ایک یہ ہے کہ اگر آپ کو جو بھی اس کے بارے میں یاد ہو. مجھے بھول گیا نا کہ میں نے سوال کیا. وہ اصل میں اتنا ماشاءاللہ ڈسکشن ہے, اٹس اے گڈ ہیلتھی ڈسکشن ماشاءاللہ. جی السلام علیکم, جزاک اللہ خیر. I'm going. انشاءاللہ see you Thursday, and I think یہ Thursday پھر ہماری لاسٹ کلاس ہے, کیونکہ میں نے کہا تھا نا رمضان میں ہم 2 weeks کریں گے. Is it okay ختم کر لیں کلاس کو تھرسڈے کو ایک آخری؟ تاکہ پھر جو لوگ ابھی کچھ ٹریول بھی کر رہے ہیں بھی جا رہی ہیں, اور کچھ لوگ پھر یہ راتوں کو جاگنے کا سلسلہ ہوگا تو پھر پڑھائی مشکل ہو جائے گی نا. انشاءاللہ چلیں, جزاک اللہ خیر. پلیز یاد رکھیں, پرسنلی کسی کو نہیں کہہ رہی ہوں 5 گاڑیاں, 10 گاڑیاں, 20 گاڑیاں ہو, نہ پرسنلی میں کہہ رہی ہوں کہ میرے پاس $1,00,000 ہو. یہ سب باتیں صرف بتانے کے لیے ہوتی ہیں, ہاں صرف ایگزامپل دینے کے لیے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنا دے کہ ہم لوگ کسی کا محتاج نہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا دے کہ ہم ہمیشہ دینے والا رکھے, بس دینے والا نہیں رکھے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.